نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا لاسٹ رکوع ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ رکوع قرآن کریم کے عظیم ترین مقامات سے ایک ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر پیغامات بھی بڑے اہم بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کو ہر روز صبح جیسے ہی آپ بیدار ہوتے اٹھنے کی دعائیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے اور اس رکوع کی تلاوت فرماتے۔ تو اس کے اندر ایسے پیغامات اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی باتیں موجود ہیں، ایسے اسباق ہیں کہ جن کو ہر روز صبح ہوتے ہی تازہ دم ان اسباق کو، اللہ کے ان پیغامات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رکوع ہم نے جو مختصر ترجمہ قرآن کورس تھا جس میں قرآنی وظائف کا ترجمہ کیا تھا، اس میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ وہ پلے لسٹ جو ہے قرآنی وظائف ٹرانسلیشن کے نام سے، اس میں بھی یہ ہے، وہاں سے بھی اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ مزید اس کورس میں ہم کئی اور باتیں بھی اس میں آ جائیں گی جو شاید اس میں نہ ہوں، تو ہم اس کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اِنَّ بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اور آنے جانے میں، اللیل والنہار رات اور دن کے، لآیات اس میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اب آگے عقل والے انسانوں کی کچھ خصوصیتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ عقل والے کون ہیں۔ الذین وہ لوگ، یعنی وہ لوگ عقل والے ہیں، یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں۔ ربنا جب وہ غور و فکر کرتے ہیں پھر ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، کون سی کیفیت بن جاتی ہے؟ ربنا وہ پھر یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ہاذا یہ سب کچھ، یہ زمین، یہ آسمان اور اس زمین پر جتنی بھی تیری کاریگری ہے، یہ سب کچھ تو نے باطل بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی چیز تو بے فائدہ پیدا کر دے۔ فقنا پس تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے تدخل تو داخل کر دے، النار آگ میں، فقد تو یقیناً، اخزیتہ تو نے رسوا کر دیا اسے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا، منادی کر رہا تھا، للایمان ایمان کی طرف وہ بلا رہا تھا، ان آمنو کہ تم سب ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم نے اس کی منادی کو مان لیا، اس کی آواز پر ہم نے لبیک کہا۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور تو دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور تو ہمیں موت دینا، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور تو دے ہمیں، ما وعدتنا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کی زبان پر، اپنے رسولوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جن وعدوں کا تو نے ہم سے، جن چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا وہ تو ہمیں دے، ولا تخزنا اور تو ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لہم پھر قبول کر لی، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، ان کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی لا اضیع فرمایا کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل
کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکرن وہ مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعض تم میں سے بعض بعض سے ہیں، یعنی سب عمل کے لحاظ سے برابر ہیں۔ کسی مرد نے نیکی کی اس کا درجہ بھی وہی ہے، ثواب وہی ہے، عورت نے نیکی کی اس کا ثواب بھی وہی ہے۔ بعضکم من بعض 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 سے، یعنی ایک ہی ماں کے پیٹ میں مذکر بھی پرورش پاتا ہے اور اسی ماں کے پیٹ میں مؤنث بھی پرورش پاتی ہے۔ فالذین پس جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور وہ سب نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور وہ سب ستائے گئے، ایذا دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور ان سب نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کیں، انہوں نے لڑائیاں کی، اپنا گھر بار چھوڑا اور کافروں کے خلاف اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے کے لیے نکلے اور شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم میں ضرور مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ، سیئاتہم ان کے گناہ، ولأدخلنہم اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا انہیں، جنات ایسی جنتوں میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، ثواباً بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلب الذین ادھر ادھر پھرنا ان لوگوں کا، کفروا کہ جن سب نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، متاع یہ فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ کہ جو سب ڈر گئے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس جنت میں، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار اور کیا کچھ اللہ کے پاس ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یہ تو جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، کتنی عظیم ترین ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا، کیا خوب ہے، کتنا اچھا ہے اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن بعض وہ بھی ہیں، یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف یعنی قرآن، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف یعنی ان اہل کتاب کی طرف جو تورات اور انجیل نازل ہوئی۔ اب یہاں اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون نہیں وہ سب سودا کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، اولئک وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اصبروا تم سب صبر کرو، ثابت قدم رہو، وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو کہ خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کا پیغام دینا ہے، ورابطوا اور جہاد کے لیے سب تیاری کرو، کمر بستہ ہو جاؤ، رابطوا میں من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم کہ سرحدوں کو مضبوط کرو، اسلحہ مضبوط کرو، دشمن کے مقابلے میں جتنی وہ تیاری کر رہا ہے اسلام کو مٹانے کی، اس سے بڑھ کر تم تیاری کرو، واتقوا اللہ اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آخری آیت میں فلاح کا پیغام دیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں غالب ہونا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ ابھی تفسیر میں ہم مزید اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ یہ صورت یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہ رکوع بھی، تو ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین رکوع ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اٹھتے ہی تازہ دم اس رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رکوع آج ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی پڑھا ہوگا، اس کی صبح اٹھ کر تلاوت کریں، پہلے تو زبانی یاد کریں، امید ہے آپ کو یاد ہوگا،
اگر نہیں بھی یاد تو زبانی اس کو یاد کریں، اور صبح اٹھتے ہی اس کی تلاوت کریں۔ تہجد کے ٹائم اٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کے ٹائم اٹھا کرتے تھے۔ اس وقت آپ آسمان کی طرف دیکھتے، اگر ہم کمرے میں ہیں، اندر لیٹے ہیں، تو پھر بھی چھت کی طرف دیکھیں، اوپر دیکھ کر سنت پوری ہو جائے گی۔ اور پھر اسی اپنے بیڈ پر بیٹھے ہیں، چارپائی پہ ہیں، جہاں بھی ہیں، ہم اوپر دیکھیں اور اپنے اس رکوع کی تلاوت کریں۔ ایک تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی بسر کی، ہماری زندگی بھی ویسے ہو، یہ ہے حقیقی محبت۔ یہ نہیں جس طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں ابھی جو ہے اس 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس نکالے گئے، جھنڈیاں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا ہے۔ ہمارے ملتان میں تو ایک عورت کو بے پردہ بٹھا کر اسے جنت کی حور بنا کے پیش کیا گیا۔ کس قدر جہالت کی انتہا ہے۔ اور آج میں خبر پڑھ رہا تھا اس کے متعلق کہ اس کے ساتھ جو پیسے کیے گئے تھے نا، میلاد کمیٹی نے اس کے ساتھ جو پیسے مقرر کیے تھے کہ اتنے پیسے آپ کو دینے، وہ پورے نہیں دیے، اور اس نے عدالت میں جا کے کیس کر دیا ہے اس کمیٹی کے خلاف۔ یہ حالت اور کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ تو اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ویسے ہم زندگی گزاریں۔ آپ کے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک سارے معاملات احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ اٹھتے، جس طرح ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے، یہ رکوع پڑھتے، اور بھی کئی دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے، اس رکوع کی تلاوت کرتے۔ تو اس کی تلاوت کریں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اگر زبانی یاد نہیں ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ اور بھی یہاں سے اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو اس وقت وضو سے پہلے اس رکوع کی تلاوت کرتے۔ وضو کرنا قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں، وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اہم ہے، فضیلت ہے، کرنا بھی ایسے چاہیے، لیکن بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر نہانا فرض ہے، غسل کرنا لازم ہے، تو پھر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا اس حالت اور کیفیت میں، ٹھیک ہے؟ پھر غسل کریں، وضو کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں۔ تو ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اب اس کا ایک پس منظر بھی ہے، یہ رکوع کب نازل ہوا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں، وہ یہودیوں کے پاس گئے، عیسائیوں کے پاس گئے، کیونکہ وہ پہلے سے اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی انبیاء آئے تھے۔ یہودیوں کے پاس گئے، پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیا نشانیاں لائے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو پھینکتے تو وہ اژدہا، سانپ بن جاتا۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے تو چمکتا ہوا ہاتھ تھا، یہ نشانی تھی۔ عیسائیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جو ہے کوڑھی کے بیمار کو، برس کے بیمار کو چھوتے، اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ درست ہو جاتا۔ یہ نشانیاں، یہ حصی معجزے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا آنکھوں سے محسوس، حصی کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہو جو معجزہ، ہمیں بھی آپ ایسا معجزہ لا کر دکھائیں۔ اور انہوں نے مطالبے کیے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ جو مکہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ سونے کی بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے آئیں گے، وہ جو معجزے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ رکوع، یہ آیتیں نازل کی کہ ان فی خلق السماوات، یہ حصی معجزے جو کہتے ہیں پہاڑ سونے کے بنے، آپ کا گھر سونے کا بن جائے، ان سے کہو کہ یہ اس سے بڑی نشانیاں ہیں۔ فی خلق السماوات، آسمان کی تخلیق میں، اتنا بڑا آسمان پھیلا ہوا جس کی وسعتوں کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، اور جس کی لمبائی اور چوڑائی، اس کی انتہا کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بھاگو کہاں بھاگتے ہو، آسمان کا کنارہ تمہیں نظر آتا ہے؟ اتنا بڑا، اس میں نشانی ہے۔ والارض، اور زمین کی تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں نا، ذرا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا بھی اگر سوچ لیں کہ آج پورا ایک نظام فلکیات ہے، اس وقت سائنس ترقی کر چکی ہے، تو نظام فلکیات ایک پورا موضوع ہے کہ اس خلا میں کیا ہے، کتنی مخلوقات ہیں،
کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، اور ہر جو ہے نا کئی سالوں کے بعد نیا سیارہ دریافت ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا دریافت ہو گیا، پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، سائنسدانوں نے ڈھونڈ لیا، یہ اسی خلا میں ہے نا، اسی آسمان کے نیچے ہے، اور کتنے ستارے، اس کا چمکنا، کسی کا آنا جانا، اور یہ سارے چل رہے ہیں، سیارے بھی چل رہے ہیں، ستارے بھی چل رہے ہیں، محو گردش ہیں، اور سورج بھی، اس کے ارد گرد جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے چل رہے ہیں، سورج بھی اپنی گردش کر رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر سائنسدان کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ ستارے، سورج اپنے سارے سیاروں کو، اس کے جو ارد گرد ہیں، وہ لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر، وہ بھی ایک اپنے محو کی طرف جا رہا ہے، جو اس کا مرکز ہے، جہاں اس نے جانا ہے، وہاں تک جب پہنچے گا تو یہ ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں کتنی بڑی نشانیاں ہیں، فی خلق السماوات، اس کو دیکھیں، آسمان کو ذرا، اس دیکھتے تو ہم ہیں، ذرا اس نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں ان آیتوں کے حوالے سے بتا دوں، انتہائی اہم ترین حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، مسند احمد میں، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، کہ جس رات یہ آیتیں نازل ہوئیں نا، جس رات یہ آیتیں نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سوئے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس رات نہیں سوئے، نماز پڑھتے رہے، روتے رہے۔ ہوا ایسے کہ یہ حدیث نا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو صحابہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھنے لگے کہ اے امی جان، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انوکھا عمل بتائیں، کیونکہ امی عائشہ آپ کی بیوی تھیں، اور گھر کے معاملات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے، کیا عبادت کرتے، کس طرح، تو وہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے گئے۔ تو امی جان پہلے تو رونے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، پھر کہنے لگی کہ اعجب الامر کلو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی انوکھا ہوا کرتا تھا، ہم میں سے کون ان کے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر امی جان نے ایک بات بتلائی، فرمانے لگیں کہ ایک رات جب میری باری تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر رہنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر اجازت مانگی کہ یا عائشہ اذنی، کہ عائشہ آج کی رات مجھے اجازت دو، اعبد لربی، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ فرمانے لگی کیوں نہیں؟ آپ پھر امی عائشہ پوری ڈیٹیل حدیث میں موجود ہے، پورا وہ کیفیت بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا گئے، ایک گھر کے کونے میں مشکیزہ رکھا تھا، اس سے پانی آپ نے نکالا، دوسرے برتن میں ڈالا، پھر آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے جو ہے نا مصلی، چٹائی جو بھی گھر میں تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نا اپنا رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی، قیام کیا، اور آپ نے قیام میں قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور تلاوت کرتے گئے اور روتے گئے۔ امی جان فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیل علی وجہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر آپ کے رخساروں پر، آپ کی داڑھی پر بہہ رہے تھے، اور آپ قرآن پڑھتے جا رہے تھے، اور پھر حتیٰ کہ وہ داڑھی سے بھی نیچے آنسو گر کر آپ کے سینے پر، آپ کے کپڑوں پر بہنے لگے، آپ کے کپڑے ان آنسوؤں سے گیلے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی روئے، آنسو مصلی پر گر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر بھی رو رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے میں امی جان فرماتے ہیں سجدے میں بھی آپ روئے، اور آپ کے آنسوؤں سے نیچے بچھی ہوئی چٹائی، مصلی وہ گیلا ہو گیا۔ اسی طرح اسی کیفیت میں امی جان فرماتے کہ پوری رات آپ نے گزار دی۔ پھر رات کے آخری حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھا، اور آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ امی جان فرماتی ہیں پھر بھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے آنسو پھر بھی آپ کی آنکھوں سے بہہ کر اس ہاتھ کی ہتھیلی کو لگ کر نیچے زمین پر جا رہے تھے۔ حتیٰ اذن بلال، یہاں تک کہ بلال نے آ کر فجر کی اذان دی، سحری کا وقت ہو گیا۔ آخری رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں، رکوع میں، قیام میں روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے پوری رات گزار دی، پوری رات۔ بلال نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ حضرت بلال فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیوں نہیں سوئے؟ ساری رات آپ نے اس حالت اور کیفیت میں گزار دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، میرے اوپر آج کی رات سورہ آل عمران کی آخری آیتیں نازل ہو چکی ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں نازل ہو چکی ہیں، میں پھر بھی نہ روؤں؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ان آخری آیتوں کو پڑھے اور پھر بھی غور و فکر نہ کرے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی رات ہے، اس حدیث کو جو میں نے ابھی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے ہیں، کہ آپ کی شخصیت، آپ کا مقام کیسا ہے کہ آپ کے بغیر جنت نہیں کھلنی، جنت کا دروازہ آپ نے جا کے کھولنا ہے، اور آپ کی سفارش سے امت کے کئی گناہ گاروں کو اللہ نے بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر، آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نام کی چیز ہی نہیں، اس کے باوجود اللہ کا کتنا ڈر، کتنا قرآن پر غور و فکر، کتنا خشوع، کتنے آنسو، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، داڑھی پر، کبھی سینے پر، کبھی کپڑوں پر، کبھی مصلے پر۔ کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایک رات ایسی ہے کہ جس رات ہمارے آنسو جو ہے ہمارے مصلے پر گرے ہوں، ہمارے رخساروں پر گرے ہوں، ہمارا مصلہ، ہمارے ہاتھ آنسوؤں سے گیلے ہو گئے ہوں؟ کوئی ایک ایسی رات اگر ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں تو غور کریں، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے اور ہماری حالت و کیفیت کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں بات کی کہ یہ آیتیں آخری نازل ہو چکی ہیں، اس کے لیے ہلاکت ہے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر غور و فکر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی روزانہ ان آیتوں کو پڑھنا ہے، اور پھر اس میں جو پیغام ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات، بے شک اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا آسمان، اس کو دیکھو، اس پر غور و فکر کرو، اس کو دیکھ۔ اصل غور و فکر کیا ہے؟ دیکھتا تو ہر انسان ہے نا، کافر بھی دیکھ رہا ہے آسمان کو۔ اس کو دیکھ کر کہ اتنا بڑا آسمان بغیر بنانے والے کے نہیں بن گیا، اس کو کوئی بنانے والا ہے نا۔ اسی طرح کمیونسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے دھماکہ ہوا تھا تو ایسے بن گئی تھی کائنات۔ وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ وہ کس نے کیا تھا؟ بغیر کسی بنانے والے کی کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی۔ آج جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ کسی نہ کسی نے بنائی ہیں نا۔ انسان کو کس نے بنایا؟ تو اس مخلوق پر غور کر کے اس کے بنانے والے کو، اس کے خالق کو پہچان لیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور زمین رات اور دن کے اختلاف میں، کہ اتنی بڑی کائنات، پوری کائنات پر جو ہے وہ رات چھائی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، پھر کون ہے وہ اندھیرے کی چادر کو کھینچ کر صبح کا اجالا لاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے نا۔ اور یہ کیوں کہا؟ اس میں کیا نشانی ہے کہ جس طرح اب پوری رات اندھیری، اس پر اجالا آ جاتا ہے نا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ پوری نظام، اس دنیا کا نظام کائنات یہ ختم ہو جائے گا اور اگلا جہان شروع ہو جائے گا۔ وہ اگر سمجھ نہیں آتی نا تو اس سے دیکھ رہے ہو جو روز دیکھتے ہو، کہ جب سورج نکلا ہوا ہو اور چمک رہا ہو، پورا دن روشن ہو، کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کیسے اندھیرا آئے گا؟ تو روز دیکھتے ہیں نا، اس لیے یقین آ جاتا کہ ہاں ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں اس وقت کہ اتنی روشنی کو کون ختم کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ رب۔ دنیا کا کوئی ایسا سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو دنیا کی مشینوں کا ماہر کہنے والا، دن کے 12 بجے وہ رات جیسا اندھیرا لا کر دکھا دے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یا رات کے 12 بجے جب اندھیری رات ہو، اس وقت سورج جیسی روشنی لا کر دکھائے پوری کائنات میں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے؟ وہ رب۔ اور اسی میں نشانی ہے کہ اس سورج کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور پورا نظام اس کے ساتھ، میں نے ابھی بتایا نا، سورج کے ساتھ جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ سب چل رہے ہیں، ان کو کوئی چلانے والا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وہ عقل مند کون سے ہیں؟ ان کی آگے نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، کہ جو عقل والے پہچانتے ہیں کہ اتنی بڑا سورج، اس کا کوئی خالق ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے، یہ پوری کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل رہا۔ تو جب وہ عقل والے بندے غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات یہ ایسے بے مقصد نہیں بنی، اس کو بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی نے بنایا ہے نا، کس لیے بنایا ہے؟ دنیا کا کوئی کاریگر اپنی کوئی بھی بیکار چیز نہیں بناتا، وہی چیز بناتا ہے جو آگے بکے، جس کا کوئی فائدہ ہو دنیا میں، جس کا کوئی پرافٹ مل رہا ہو۔ اتنا بڑا خالق مالک، اس نے انسان کو ایسے بیکار بنا دیا؟ نہیں،
وہ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں نا ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھی اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، پھر وہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، ذکر میں سب سے پہلے نماز ہے نا، آپ نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر، فرمایا قیاماً کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قعوداً بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں کے بل لیٹے لیٹے بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں نا تو اس آنے کا کوئی مقصد ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر وہ اس قرآن پر بھی غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں جو کھلی نشانیاں ہیں ان پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر اللہ کی کاریگری اور ساری تخلیقوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات نا میرے ذہن میں ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ عقل مند بندے کی نا نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ عقل مند بندہ وہ ہے کہ جس کے دن میں 4 اوقات وہ ضرور نکالے، 4 وقت نکالے، یعنی 4 کام کرے وہ۔ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ ہر روز یناجی ربہ، اپنے رب سے باتیں کرے ہر روز۔ عقل مند بندے کی نشانی ہے کہ وہ روز اٹھ کر نا اپنا اس کا ایک وقت مختص ہو کہ جس وقت میں اس نے اپنے رب سے بات کرنی ہے۔ یہ عقل مند بندہ ہے جو روز اپنے بنانے والے سے بات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ، ابھی یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں نا یہ اللہ سے بات ہے نا، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھتے۔ تو ہر عقل مند بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے رب سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا زندگی میں ایسا اپنے شیڈول میں یہ قائم ضرور رکھیں، خصوصاً اس وقت جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت، صبح کی اذانوں سے پہلے، اس وقت اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کریں، اللہ سے دعا کریں، جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، جو ٹینشن ہے وہ اپنے رب سے بیان کریں۔ دنیا داروں سے کہتے ہیں پریشانیوں میں جب گرتے ہیں کہ کوئی ہمیں مل جائے، ہمارا سفارشی ہمیں مل جائے، یا دنیا کا کوئی عہدیدار ہمیں مل جائے، ہماری پریشانی حل ہو جائے، اس رب سے کہیں۔ دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، بیماریوں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اپنے رب کے پاس جائیں اور اللہ سے باتیں کریں، دعائیں کریں۔ اللہ اس وقت جو انسان اٹھ کر نا اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر اس انسان کو دنیا کے انسانوں کا محتاج نہیں رکھتے۔ جو رب کے در کا محتاج ہو کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وقت یا دوسرا کام عقل مند بندے کا یہ ہے کہ دوسرا ٹائم اس کا ہو کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے بات بھی کرے، دعائیں بھی کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے۔ اور تیسرا ٹائم عقل مند بندے کے لیے وہ نکالتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر غور کرے۔ اللہ کی مخلوقات کئی ہیں۔ آپ صبح صبح کسی گارڈن میں جائیں، سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کسی ایک پودے کو دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر باغ میں تو مختلف قسم کے پودے ہوتے ہیں نا، ایک طرح کی مٹی ہے، ایک ہی طرح کا پانی لگ رہا ہے، اور نکلنے والے پودے، درخت، پھل ان پر وہ مختلف، ذائقے ان کے مختلف، ان کے پتوں کا ڈیزائن مختلف۔ اور پھر دنیا کا کوئی بھی کریٹر ہو نا، کوئی بھی چیز بنانے والا، وہ ایک ماڈل کی چیز وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک جیسی بناتا ہے۔ جس طرح گاڑیوں کے ماڈل ہیں نا، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، موبائل ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کوئی بھی چیز لے لیں، وہ کریٹر ایک ہی طرح کی چیز لاکھوں کی تعداد میں بناتا ہے نا، کئی چیزیں بنا کر جب وہ ماڈل تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے پھر اگلا ڈیزائن وہ پھر نکالتا ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری دیکھیں، ایک باغ میں چلے جائیں، ایک ہی چیز کے درخت ہیں، کھجور کا باغ ہے، آم کا ہے، امرود کا ہے، یا کسی بھی چیز کا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ ایک کا ڈیزائن دوسرے کے ساتھ، ایک پتے کا ڈیزائن دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھول کا ڈیزائن دوسرے پھول کے ساتھ نہیں ملتا۔ ایک پھل اٹھائیں، کیلا اٹھا لیں، سیب، انار، انگور، کوئی بھی اٹھا لیں، ایک کا ڈیزائن دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اور اسی طرح ہم انسانوں کو دیکھ لیں، ہم سب انسانوں کے چہرے تو ایک جیسے ہیں نا،
لیکن ان چہروں کو دیکھیں، ذرا غور و فکر کریں، ان کی شیپ، ان کی بناوٹ، بالوں کا انداز، بالوں کا گھنگریالا پن یا لمبے بال کسی کے کس طرح، اور آنکھوں کی بناوٹ، آنکھوں کے اوپر بھویں، ہونٹ، ناک، کان، ہر چیز دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی شیپ اور بناوٹ مختلف ہے۔ یہ کوئی ہے بنانے والا، جو خالق ہے، وہ مصور ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تو اس پر غور و فکر کریں۔ عقل مند بندے کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی کاریگری پر، اللہ کی مخلوق پر وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اس رب نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ کتنا بڑا خالق ہے، وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا، وہ ہم سے اس زندگی کا حساب بھی لے گا، اس کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور چوتھا کام، وہ اپنی اس دنیا میں رہنے کے لیے نا اپنی حلال خوراک کا بندوبست کرتا ہے، انتظام کرتا ہے کھانے پینے کے لیے۔ یہ 4 کام عقل مند بندے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 کام روز کریں، اپنی زندگی کا معمول اور روٹین بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کریں، اور یہ کام کر لینا، اگلا کام اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو پھر رزق کی کوئی اتنی بڑی ٹینشن، مشکل نہیں ہوتی، کہ اس کو پتہ ہے اتنی بڑی کائنات کا اتنا بڑا خالق جو روزانہ اتنی بڑی اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے، میں اس کا ادنا سا بندہ روز اس سے باتیں کرتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، وہ نہیں دے گا۔ تھوڑی سی محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانیاں اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دیں۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ جو تو نے بنایا نا یہ باطل نہیں ہے، کیونکہ غور و فکر کر کے وہ پہچان لیتے ہیں پھر اپنے رب سے، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے اس زمین پر، اس کائنات میں اپنی کوئی بھی چیز بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی، سبحانک، اللہ تو اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز تو بے مقصد بنا دے، بے مقصد چیزیں بنانے سے تو پاک ہے۔ اور اسے پھر پتہ بھی ہوتا ہے میں بھی اس دنیا میں بے مقصد نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، صرف کھانے پینے، گھومنے، آرام کرنے، اس کے لیے نہیں ہے۔ آج اکثر انسانوں کا حال دیکھ لو، یہی مقصد بنایا ہوا ہے کہ کھانا پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، دنیا کا عیش و آرام، بس یہی کچھ ہے۔ اس کے بعد اکثر مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، دن رات صبح شام صرف ان کو یہی ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، دنیا کی دوڑ میں دوڑتے جا رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قرآن پڑھنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھتے، دین آتا ہے نہیں آتا، کوئی پرواہ ہی نہیں ان کو۔ اصل کیا ہے؟ مقصد سے غافل ہو گئے، قرآن کی طرف توجہ نہیں، اصل علم نہیں۔ تو یہ سبحانک، وہ کہتے ہیں فقنا عذاب النار، اللہ اب تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ربنا۔ پھر وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں بڑی پیاری اس میں وہ کی گئی ہیں، عقل مند بندوں کی دعائیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، کہ بے شک تو نے جس بندے کو آگ میں داخل کر دیا نا، فقد اخزیتہ، تو نے اسے رسوا کر دیا۔ سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے سب کے سامنے اس کے گناہ لائے جائیں اور پھر اس پر فرد جرم عائد کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچا لے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں کیوں کہا کہ عقل مند بندے جانتے ہیں اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ جسے بھی جہنم میں ڈالے گا نا ظلم نہیں کرے گا، اس کے گناہ ہوں گے، وہ اس لائق ہوگا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، دنیا میں دنیا کی خاطر ہی رہا، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں تھی۔ تو یہ عقل مند بندے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں ان سے بچا، کیونکہ سب سے بڑی رسوائی یہ ربنا اننا سمعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے ایک منادی جو آواز دے رہا تھا، اس کی ندا کو، اس کی پکار کو ہم نے سنا، منادیا للایمان، جو ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، اللہ ہم بھی ایمان لائے، ہم نے اس کی پکار کو، اس کی آواز پر لبیک کہا اور ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بس تو بخش دے، معاف کر دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور اللہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اللہ تو ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دینا۔ ابرار کہتے ہیں جو ہر وقت جو انسان نیکی میں لگے رہیں۔ تو یہ عقل مند بندوں کی نشانیاں ہیں، الباب، عقل والے اللہ سے کہتے ہیں
کہ اللہ ہم نے ایک منادی کو یعنی پیغمبر کی دعوت کو پکار کو سنا، اور اگر آج ہم ہیں تو ہمارے پاس بھی قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچیں تو وہ پیغام ہم تک آیا، ہم بھی کہیں کہ اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا، تیرے پیغمبر کا فرمان پڑھا، ہم ایمان لائے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم صدقات بھی کرتے ہیں، اللہ تو اب ہمیں کیا کر، فاغفر لنا ذنوبنا، ہاں ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو تو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب ہمیں موت کا وقت آئے تو نیکی کی حالت میں موت دینا، کلمہ پڑھتے ہوئے موت دینا، اور مرنے کے بعد ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ تو ہمیں وہ دے دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ؟ کہ ایمان والوں کو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ہوں گی، انعامات ہوں گے، اس کے نیچے جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں شہد، دودھ، شراب، جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں، باغات، پھل، پرندوں کے گوشت، وہ سب کچھ اللہ جو تو نے قرآن میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ سب ہمیں دے دے۔ علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ رسوائی کیا ہے قیامت کے دن کی؟ ایک رسوائی یہ ہے کہ انسان کے گناہ سب کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں کہ یہ بندہ یہ ہیں اس کے کرتوت، جو دنیا میں تمہارے سامنے نیک بنا پھرتا تھا اصل اس کی حالت و کیفیت یہ تھی، کیا بنے گا اس وقت؟ تو وہ انسان عقل والے، یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتے کہ وہ گناہ ان سے نہ ہوں، وہ گناہ گار ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ نیک انسان صرف وہ ہے جو گناہ نہ کرتا ہو، نہیں، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر وہ اڑتا نہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم یہ مانگ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ تو نے وعدہ کیا ہمیں دے دے، کہ تو کبھی وعدہ بھول نہ جائے، نہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن ہمیں ڈر اپنے اعمال کا لگا رہتا ہے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، ہم سے کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور کبھی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، سستیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری کی ہوئی عبادتیں وہ کہیں ناکارہ نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں تیری شان کے لائق نہ ہوں اور وہ قبول نہ ہوں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ڈر اس بات کا ہے، اسی لیے معافی بھی مانگتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، آگے کیا ہے؟ اب یہاں تک دعا تھی عقل مند بندوں کی، اب آگے اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، جن لوگوں نے یہ کام کر لی ہے نا، اللہ کی کاریگری پر، اللہ کی مخلوق پر، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کیا، پہچان لیا، پیغمبر کی دعوت کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا، پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جنت دینا، اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں تک، ان انعامات تک ہمیں پہنچا دینا۔ یہ عمل جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فاستجاب لہم ربہم، کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیکی کرے گا اللہ کے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے، اللہ کا فرما بردار بن کے تھوڑی سی نیکی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم 10 گنا 700 گنا تک بڑھا کر دیں گے۔ لا اضیع، کوئی بھی اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی وہاں موجود ہوگی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور چھوٹا اگر ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اب یہاں نا صحابہ کرام کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا پچھلے اسباق میں، غزوہ احد میں صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اب ان کا ہے پھر آگے جو ہے جن کے ساتھ وہ لڑے کافروں کا، اہل کتاب کا بھی ذکر آئے گا۔ فالذین آمنوا، وہ لوگ، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، انہیں نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، مہاجرین جن کو قریش مکہ نے ان کے گھروں سے نکال دیا تھا،
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو ایذا ملی، اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں۔ کتنی محبت و پیار ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے یہ ستائے گئے، میری وجہ سے ان کو تکلیف ملی۔ ان کے ساتھ لڑائی کافروں نے کس لیے کی؟ کیونکہ یہ مجھ پہ ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بت، یہ لکڑی کے پتھروں کے تمہارے بنائے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، یہ معبود نہیں، معبود ایک ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، ان سے ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کے بچے چھین لیے گئے، ان کے اپنے ان کے بیگانے بن گئے، ان کے خون کے رشتہ دار ان کے خون کے پیاسے بن گئے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، رشتے ناطے توڑ دیے، اپنوں کو بیگانہ کر دیا، اپنے بچوں کی، بیوی کی، اپنے جائیدادوں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جو بھی آڑے آیا اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ صرف ایک چیز کو دیکھا کہ ہمارے رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کی خاطر جتنے بڑے سے بڑے امتحان آئے، مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، سب کچھ کو برداشت کیا انہوں نے۔ اللہ فرماتے اوذوا فی سبیلی، مجھ سے دوستی لگانے کی وجہ سے یہ ستائے گئے، ان کو تکلیفیں دی گئی۔ قاتلوا، یہاں تک کہ انہیں جنگیں کرنی پڑیں، یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آئے، میری وجہ سے کافروں کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں کی۔ وقتلوا، اور قتل بھی کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ لأکفرن عنہم، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساری زندگی کے سب گناہوں کو مٹا دوں گا۔ عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات، میں ان کو داخل کروں گا ضرور جنت میں، باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ اہم ترین آیت ہے، انتہائی اہم ترین، خصوصاً آج کے دور میں۔ اس وقت بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں کافروں کو جو ہم نے دنیا میں مال و متاع دے رکھا ہے نا، اسے دیکھ کر میرے مومن بندوں کہیں تم دھوکے میں نہ آ جانا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے ان کافروں کو دنیا کی اتنی دولتیں دوں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مومن بندے دیکھ کر کہیں ان کے ایمان میں لرزہ نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ کافروں کے لیے ہے ہی بس دنیا، آخرت میں تو کچھ نہیں ملنا، ان کے لیے دنیا ہے، ان کے لیے سونا چاندی جواہرات سب کچھ اللہ نے دنیا میں دیا ہے، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں۔ تقلب الذین، یہاں دیکھیں نا ادھر ادھر پھرنا، ان کا بلاد ملکوں کے سفر کرنا۔ اس وقت تو یہ آیت سمجھ میں آنا مشکل تھی نا، ملکوں کے سفر اس وقت تو گھوڑے پر یا اونٹوں پر ہوا کرتے تھے، لیکن آج تو ایک دن میں کئی ملکوں کے سفر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گھوم رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں، بڑے بڑے دنیا کے عالی شان ہوٹلوں میں جو ہے وہ سٹے کرتے ہیں، ایک ایک دن کا ان کا جو ہے نا کروڑوں اور اربوں ان کا خرچہ ہوتا ہے، اور عیاشیاں بدماشیاں فحاشیاں سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی ان عیاشیوں کو، ان کے ان عیش کے سامان کو دیکھ کر کہیں تم دھوکے میں نہ آ جانا، کہیں کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہ رکھنا کہ ہم بھی اسلام کو چھوڑ دیں اور جو ہے نا ہم ان کے ساتھ مل جائیں، دولتیں بھی آئیں گی، شہرت بھی ہوگی، سب کچھ ملے گا، دنیا کے عیاشیاں اور عیش و آرام لذتیں سب کچھ ملے گا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، بہت قلیل سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، جانا تو انہوں نے جہنم میں ہے، اصل ٹھکانہ تو ان کا یہ ہے، یہ تو تھوڑا سا ہم نے دیا ہے ان کو، کھیل لیں کود لیں مزے کر لیں۔ ایک بندہ، بلکہ میں نے سنا پتہ نہیں کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ امریکہ میں ان کافروں نے جنت بھی بنائی ہے باقاعدہ، اور اس میں اتنے مہنگے ترین گھر ہیں وہاں پر، جس طرح ہے نا جنت کا تصور قرآن و حدیث میں کہ سونے کے محل ہوں گے، سونے کے گھر ہوں گے، اس میں جو ہے نا باغات ہوں گے، یعنی کوئی جزیرہ کا بھی نام بھی لکھا تھا، شاید آپ میں اگر کوئی جانتا ہو تو مجھے بتائیے گا، بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی اس میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو وہ بہت مہنگے ترین، وہاں پر رہنے کا کرایہ بھی اتنا ہے کہ عام بندہ تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہاں امریکہ میں رہنے والے بھی بڑے، اور دنیا بھر سے جتنے بھی بڑے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہاں آتے ہیں، لیکن سب کچھ ہے دنیا کا، سب کچھ عیش و آرام کا جو ذہن آخر تک سوچ سکتا ہے وہاں تک سب کچھ مہیا ہے، لیکن دل کا سکون کہاں سے لائیں گے، دلوں کا اطمینان کہاں سے لائیں گے۔ اور میں نے ایک بیان میں سنا طارق جمیل صاحب کے بہت پہلے، وہ بھی تو کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ وہ گئے، سوئٹزرلینڈ ایسا دنیا کا ملک ہے کہ وہاں کوئی غریب نہیں ہے، سب امیر ہیں، عیش و آرام سہولت سب کچھ ہے، لیکن وہ ایسا ملک ہے دنیا کا
کہ وہاں پر خودکشی کرنے کی اجازت ہے، خودکشی کرنے کی حکومت سے اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، پریشان ہو گئے ہیں، تو جائیں حکومت سے کہیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، وہ باقاعدہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیں گے۔ کیوں؟ غربت تو نہیں ہے، پریشانی غربت نہیں، بھکاری کوئی نہیں، مانگنے والا کوئی نہیں، عیش ہے، آرام ہے، سکون ہے، لیکن لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ دل کا سکون نہیں ہے۔ یہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ظاہری اڑنے پھرنے گھومنے کو، عیش و آرام کو، دنیا میں لذتیں، ان ظاہری چیزوں پر تم کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، ان کے دل جا کے دیکھو کتنی بے سکونی ہے، کتنی ٹینشن ہے، رات کو جب تک نیند کی گولیاں نہ کھا لیں سکون نہیں آتا۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے صرف دنیا میں ان کو دی ہیں، آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمایا لا یغرنک، اے میرے مومن بندو، کہیں ایسے نہ سمجھنا کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، پھر بھی ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہماری روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اور جو کافر ہیں، اللہ کے باغی نافرمان، وہ کس قدر عیش و آرام کر رہے ہیں، ان کے جانور جو ہیں وہ ہم سے اچھا کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا امیر کے کتے وہ بھی مکھن کھا رہے ہیں، اور غریب کے بچے کو دوائی کے پیسے نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں ان کو دیکھ کر اپنا ایمان نہ بیچنا۔ متاع قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، یہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر جائے گی، اس پہ کی بھی گزر رہی ہے نا، جو جس کو صبح شام کا کھانا اپنے بچوں کا اکٹھا کرنا بھی بڑی مشکل ہے، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور جس کے لیے جو ہے نا وہ دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کی بھی گزر جائے گی۔ مرنے کے بعد دونوں برابر ہیں، کوئی پتہ نہیں، قبرستان میں جا کر دیکھیں نہیں پتہ چلے گا کون کروڑ پتی تھا اور کون غریب تھا۔ تو اسی لیے اپنی آخرت، عقل مند بندے کی نشانی کیا ہے؟ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے کہ اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، لیکن الَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈر گئے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت، ہاں اب یہ اس میں یہ بھی آ گیا کہ جو اللہ سے ڈر کر وہ ملکوں کے سفر کرتے ہیں، وہ اس میں نہیں ہے۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہاں ہے نا کہ جنہوں نے کفر کیا، یہاں یہ بھی آ گیا کہ کافروں کا گھومنا پھرنا ہے، مسلمان کا نہیں، اور ساتھ یہ بھی آ گیا کہ وہ اللہ سے ڈر کر، چاہے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کئی جگہ پر آیا، آگے پڑھیں گے ہم، فسیروا فی الارض، کہ سیر کرو، گھومو پھرو زمین میں، جاؤ دیکھو، اور عیش و آرام کے لیے نہیں، لذتوں کے حصول کے لیے نہیں۔ اس لیے فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ایک تو یہ کہ جو شروع میں ہم نے پڑھا کہ جانا ہے کسی دوسرے ملک میں، آپ گھومنے پھرنے گئے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں، وہاں پر پہلے تو جا کر وہاں کی قدرتی مناظر، نیچر، اس کو دیکھیں اور اللہ کی کاریگری پر غور کریں، اپنے خالق کو پہچانے کہ اللہ نے کتنی دنیا کی خوبصورتی بنائی ہے، جنت کتنی خوبصورت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی کہ ایسی اگر جگہوں پر گئے ہیں جہاں پہلے قومیں رہی تھیں اور ان کو اللہ نے جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس طرح قوم عاد، سمود، فرعون، مصر میں فرعون کے محلات ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی قوم کے حالات ذہن میں لائیں کہ ان کا انجام کیسے تھا۔ جو اللہ سے ڈر گئے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، اور اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نیک لوگوں کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ کیا کچھ اللہ نے، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو بندوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر من قلب بشر، کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل میں ان نعمتوں، ان عیش و آرام، وہ لذتیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، دل کے سکون اور چین کے لیے، جسم کی راحت اور اطمینان کے لیے اللہ نے جو جنت میں بنایا ہے، وہ کسی دل نے آج تک گمان بھی نہیں کیا وہ کتنا عالیشان ہوگا، وہ کتنی عظیم جنت ہوگی، کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ بیان کرنا کہاں سے آئے گا؟ کسی دل میں وہ خیال ہی نہیں آیا تو انسان اس کو بیان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو وہیں جائیں گے تو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ اب یہاں آگے مومنوں کا ذکر آ گیا، کافروں کے بارے میں بھی آیا
کہ کافر جو ہیں ان کا گھومنا پھرنا عیش و آرام تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالتے، اور متقی لوگوں کے بارے میں بھی آیا کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں۔ اب اہل کتاب، کیونکہ پچھلی پوری صورت میں اس میں اہل کتاب سے بات تھی، کبھی یہودیوں سے کبھی عیسائیوں تھے، یہاں اب دونوں سے ہے ایک دو آیتوں میں کہ اہل کتاب میں سب خرابی نہیں ہے۔ پچھلے رکوع میں تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے وہ توڑ ڈالتے ہیں، تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ اب یہاں مزید آیا کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان ہے، اور جو ان کی طرف کتاب ہے تورات اور انجیل ان پر ایمان ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ کے عہد کو وہ بیچتے نہیں ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے۔ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے سب کا۔ اب یہ آخری جو آیت ہے اس میں جو ہے یہ فلاح پانے کا اور دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اصول اور قاعدہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلا کہ صبر کرو، صبر کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کہ اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کے ساتھ نماز پڑھو اور صبر کرو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اصبروا، ثابت قدم رہو، وصابروا، اور صابر کہتے ہیں کہ دوسرے کو تلقین کرنا، اور یہ مصابرت بھی ہوتی ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں صبر کرنا، کہ وہ دیکھو کافروں کو بھی تو دیکھو نا۔ یہاں غزوہ احد کے بعد تھا نا، ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو اگر تکلیف پہنچی تھی تو ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو دیکھو، وہ بھی تو صبر کیے ہوئے ہیں نا۔ پچھلے سال بدر کے میدان میں ان کے 70 مارے گئے، انہوں نے بزدلی کرنے کی بجائے، رونے پیٹنے باویلا کرنے کی بجائے وہ بزدل نہیں ہوئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کتنا انہوں نے صبر کیا کہ آئندہ سال پھر تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر کے آ گئے۔ اگر وہ اس طرح دل کو لگا کے بیٹھ جاتے، اپنے اس نقصان پر شرمندہ ہوتے یا افسوس ہی کرتے رہتے تو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہ آتے۔ ان کے 70 مارے گئے، وہ بزدل نہیں ہوئے، وہ بیٹھے نہیں، وہ اٹھے، انہوں نے ٹریننگ کی، تیاری کی، اتنی تیاری کی کہ اگلے سال دوبارہ تمہارے ساتھ تم سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور تم کیوں اپنے آپ کو جو ہے کمزوری دکھا کر یا دل میں اس کا ارمان بٹھا کر بیٹھ گئے ہو؟ اس کے مقابلے میں مدد کرو، جتنی وہ صبر کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر تم تیاری کرو، اس سے بڑھ کر تم صبر کرو، اور پھر اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ ابھی اور میدان ہیں، ابھی آگے بھی لڑنا ہے، ابھی اسلام کو اوپر اٹھا کر لے کر اس پوری دنیا میں جانا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرو؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، جہاد کی تیاری کرو، اٹھو، ورابطوا، اپنی سرحدیں مضبوط کرو، اور آج کے دور میں جدید اسلحہ تیار کرو، ٹینک بناؤ، ایٹم بناؤ، جدید ہتھیار، اور اپنے فوجی قوتیں، فوج کی ٹریننگ، اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ واتقوا اللہ، اور اصل چیز کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اسلامی فوج کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، خیانتیں آ جائیں اور گناہ آ جائیں، زنا آ جائے، شراب فحشی یعنی آ جائے، تو کبھی جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے۔ مسلمان فوجیں تاریخ پڑھ کے دیکھیں، تھوڑی ہوتی تھیں، دشمن پر غالب کیوں آ جاتی تھیں؟ کیونکہ دشمن کی دشمن کے فوجی کافر بے دین، وہ شرابی ہوتے، زانی ہوتے، زنا کر کے شرابیں پی کے وہ نشے میں دھت سوئے ہوتے، اور ادھر سے مسلمان اللہ کو بلانے والے اٹھ کر راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہوتے، اس لیے تھوڑے ہوتے اور دشمن کی ہزاروں کی فوج پر غالب آ جاتے۔ تو آج بھی یہی ہے، اگر اس اصول پر عمل کریں، صابروا ورابطوا، کہ مسلمانوں کی عوام بھی، افواج بھی، اور سب مسلمان اللہ کے فرم بردار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ بھی تیار کرنے والے ہوں، اللہ کا ڈر بھی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع کو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، پڑھیں، رات کو صبح اٹھتے ہی اس کی تلاوت کیا کریں، اور روزانہ اس میں جو سبق ہے
وہ 4 کام جو میں نے بتائے ہیں اس میں روزانہ اپنی روٹین بنائیں کہ وہ ان 4 کاموں کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ سے باتیں ہوں، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی مخلوق پر غور و فکر ہو کہ خالق کو پہچان۔ آج دیکھیں کافروں نے مخلوق پر غور و فکر کیا ہے، مخلوق پر غور و فکر کیا ہے نا، تو یہ دنیا کی جدید مشینریاں، جدید ادویات اور ساری چیزیں یہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کی مخلوق پر غور کر کے اس کے دنیا کے جو فائدے ہیں وہ حاصل کر لے لیکن خالق کو نہ پہچانے، کیا عقل مند ہے وہ؟ اس کی تو کوئی عقل نہیں۔ ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جدید ریسرچ ہو گئی، فلاں چیز کی دوائی بن گئی، فلاں یوں ہو گیا، فلاں چیز ایجاد ہو گئی، لیکن ان چیزوں کے خالق کو اگر نہیں پہچانا تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ غور و فکر کریں ہر چیز پر کہ اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی، جو اتنی بڑی مخلوق کا مالک ہے، جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ پھر اس سے ڈر جائیں، اس کا ذکر کریں، غور و فکر کریں۔ یہ بھی 2 چیزیں ہیں، ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے تو فکر نہیں ہوتا، ذکر کرنے والے بس تسبیح اٹھا کر ذکر ہی کر رہے ہیں، فکر نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہوں، ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو، اللہ کی مخلوق پر، کاریگری پر، اللہ کی اس دنیا پر غور و فکر ہو، اور پھر زبان پر ذکر ہو اس رب کا، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، کامیابی دیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔